واقعہ مشہور ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ کے اندر ڈالنے کا ارادہ کیا اور بہت دنوں تک آگ کو جلایا بھڑکایا، روایات بتاتی ہیں کہ آگ اتنی زیادہ بھڑکائی کہ اوپر سے اگر فضا میں پرندہ اڑتا ہوا آگ کے اوپر سے گزر جاتا تو وہ پرندہ جل کر آگ میں گر جاتا۔ اتنی خطرناک آگ۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے اندر ڈال کر جب ارادہ کیا نمرود نے آگ کے اندر ڈالنے کا، منجنیق کو کھینچنے کی کوشش کی، لیکن منجنیق کھینچ کر تھک جاتے اس کے لوگ، لیکن وہ ان سے کھینچی نہ جاتی۔ نمرود بڑا پریشان ہوا، ایک شخص کو لگایا، 2 کو لگایا، 10 کو لگایا، لیکن منجنیق کھینچتے ہیں کہ کھینچ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالیں، لیکن وہ کھینچی نہیں جا رہی۔ تو ایک پرانی عمر کا، بڑی عمر کا بندہ وہاں پر موجود تھا۔ نمرود نے اس سے مشورہ کیا کہ تم بتاؤ کہ ابراہیم منجنیق کے اندر ہم نے ڈال دیا اور اس کو آگ میں ڈالنا ہے، تو اس کی کوئی تجویز بتائیں گے، کیا ماجرا ہے؟ اتنی زور سے لوگ کھینچنے والے ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام آگ میں نہیں جا رہے، منجنیق کھینچی نہیں جا رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس بڈھے نے یہ مشورہ دیا، اس نے کہا کہ ایسا کرو، چند نوجوان لڑکیاں لے کے آؤ۔ نمرود چند لڑکیوں کو لے کے آیا۔ جب لڑکیاں آئیں، ابراہیم علیہ السلام جہاں پر منجنیق کے اندر تھے اس کے ساتھ کھڑی کر دیں، اور اس بوڑھے نے کہا، اے نمرود، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے جائیں اور منجنیق کھینچنے سے وہ کھینچی چلی آئے، تو ان لڑکیوں سے کہو کہ اپنے سروں سے ذرا دوپٹوں کو اتار دے۔ نمرود نے کہا، اے نوجوان لڑکیوں، اپنے سروں سے دوپٹوں کو اتار دو۔ جیسے ہی ان لڑکیوں نے اپنے سروں سے دوپٹوں کو اتارا تو ادھر سے نوجوانوں نے منجنیق کو کھینچنا شروع کیا، تو منجنیق کو کھینچ کر ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکا تو وہ سیدھے آگ میں جا گرے۔ نمرود کو یہ معاملہ سمجھ میں نہ آیا، وہ اس بوڑھے سے کہنے لگا کہ اے بوڑھے، تو بتا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ کتنی دیر سے ہم محنت کر رہے ہیں، منجنیق کھینچی نہیں جا رہی، تو اب کیا معاملہ ہوا کہ منجنیق کھینچی گئی؟ تو بوڑھے نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی مدد اور نصرت کے لیے فرشتے موجود ہیں، لیکن جیسے ہی نوجوان لڑکیوں نے اپنے سروں سے، اپنے بالوں سے دوپٹے کو اتارا، فرشتے حیا کرتے ہوئے مدد سے واپس چلے گئے، کیونکہ جہاں پر بے پردگی ہو وہاں پر رحمت کے، مدد کے، نصرت کے فرشتے نہیں ٹھہرتے۔ جیسے انہوں نے بے پردگی کا مظاہرہ کیا تو وہ فرشتے جو مدد کے لیے آئے تھے، ان عورتوں کی وجہ سے وہ ابراہیم علیہ السلام کی مدد سے دور چلے گئے، اتنا حیا فرماتے۔ آج ہماری ماؤں بہنوں کے سروں پر دوپٹے نظر نہیں آتے۔ آج برکات کہاں سے آئے؟ آج اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول کہاں سے آئے؟ اسی وجہ سے گھروں کے اندر بے برکتی ہے، گھروں کے اندر نحوست ہے، گھروں کے اندر رزق کے ہوتے ہوئے بھی فقر و فاقہ ہے۔ یہی وجہ ہے، بے پردگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دن بھر روزی کماتا ہوں، پیسے بھی بہت آتے ہیں، گھر میں آتا ہوں تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی، تم اپنے گھر کی دیواروں کو ذرا اونچا کر لو اور اپنے دروازے کے ساتھ ذرا پردہ لٹکا لو۔ کچھ دنوں کے بعد آئے، یا رسول اللہ، مال بھی اب اتنا زیادہ نہیں کماتا، لیکن مال کے اندر برکت بہت زیادہ ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، ایک بے نمازی تھا جو تیرے گھر کے پاس سے گزرتا تھا اور اس کی نگاہ تیرے گھر کے اندر پڑتی تھی، بے پردگی کا عالم ہو جاتا، اس بے پردگی کی وجہ سے تمہارے گھر سے رزق کے اندر سے برکت کو اٹھا لیا گیا۔ اب جب تم نے دیواروں کو اونچا کر لیا،
دروازے کے سامنے پردہ لٹکا دیا، اس بے نمازی کی نظر تمہارے گھر پر نہیں پڑتی، اس وجہ سے تمہارے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکتوں کا نزول فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ تو پردہ بہت ضروری ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ایک شخص کہنے لگا کہ اے حسین، آپ کی والدہ بہت پاک دامن تھی، آپ کی والدہ بڑی حیا والی تھی، بڑی پاکیزہ تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم ہے تو سچ کہتا ہے، میری والدہ بڑی باحیا تھی، بڑی پردے والی تھی، بڑی پاک دامن تھی۔ میں 7 سال تک اپنی والدہ فاطمہ کے ساتھ رہا، میں نے 7 سالوں میں ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا کہ میری والدہ کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا۔ 7 سال تک میں اپنی والدہ کے ساتھ رہا، 7 سالوں میں میں نے اپنی والدہ کے سر کا ایک بال بھی نہیں دیکھا۔ یہ ہے پردہ، اس کو کہتے ہیں صحیح پردہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک مرتبہ ایک صحابی رسول آئے جو آنکھوں سے نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 بیویاں گھر کے اندر موجود تھی، فرمایا پردہ کر لو۔ تو ازواج مطہرات نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ تو نابینا ہے، یہ ہمیں دیکھ نہیں سکتا، پھر پردے کی کیا ضرورت؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک آنے والی میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اگرچہ عبداللہ بن ام مکتوم دیکھنے والا نہیں، اے میری بیویوں تم تو دیکھنے والی ہو۔ لہٰذا پردہ ضروری ہے، ان کو پردہ کروایا اور یہ امت کو پیغام دیا کہ پردے کی حقیقت یہ ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتی ہیں جب آخری وقت آتا ہے، اور کیا فرمایا کہ علی، میری خواہش ہے کہ ساری زندگی میں نے اپنے جسم کی حفاظت فرمائی، ساری زندگی میرے جسم پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑی، میرے دل کی خواہش ہے کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا، تاکہ کوئی اس بات کا بھی اندازہ نہ لگا سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کی جسامت لمبی کتنی تھی، ان کے جسم کی شناخت کیسی تھی، ان کے جسم کی ساخت کیسی تھی، علی رات کے وقت میرا جنازہ نکالنا۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تو ماؤں بہنوں کو یہ پیغام تھا کہ اپنے چہروں کی حفاظت یوں کرنی ہے، اپنے جسموں کی حفاظت یوں کرنی ہے۔ تو پردہ بہت ضروری ہے، یہ دین کے احکامات میں سے ایک پختہ حکم ہے، اور یہ فرض اور واجب ہے پردہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔